کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی تمام تر محنت، قابلیت اور جائز خواہشات کے باوجود آپ کی زندگی کا پہیہ ایک ہی جگہ کیوں جام ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری طاقت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی پوشیدہ بوجھ آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے؟ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی ترقی کا دار و مدار صرف اس کی محنت پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جن کے درمیان وہ دن رات گزارتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی توانائی نچوڑ رہے ہیں تو یقین جانیے آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 طرح کے لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں اگر آپ نے آج نہ چھوڑا تو آپ کی زندگی کا سفر ادھورا رہ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان گہرے نفسیاتی رازوں سے پردہ اٹھائیں، نوروی وائس کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ حکمت اور دانائی کی یہ آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کی ایک کلک ہمیں مزید بہتر کام کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھے رہتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انہیں انرجی ویمپائرز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سورج کی روشنی میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے اور ہر حل کے پیچھے ایک نیا مسئلہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ واصف علی واصف کا قول یاد رکھیں کہ جو شخص شکوہ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کے اندر کی امید کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ ایک نئے عزم کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو آپ کا دل بجھ چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، قسمت آپ کے ساتھ نہیں ہے اور ہر کوشش فضول ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ عقاب بن کر اڑنا چاہتے ہیں تو ان بگولوں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا جو صرف مٹی اڑانا جانتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ منفی لوگ آپ کی روح کے قاتل ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو آپ کے منہ پر تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ منافقت کا یہ روپ سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک دیمک کی طرح آپ کے جوڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ منافق انسان دراصل اپنے اندر کے ڈر اور حسد کو چھپانے کے لیے خوشامد کا سہارا لیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ایسے لوگ آپ کو ایک ایسی خیالی دنیا میں رکھتے ہیں جہاں آپ کو اپنی غلطیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کی ہر غلط بات پر واہ واہ کرتے ہیں تاکہ آپ کبھی اپنی اصلاح نہ کر سکیں، اور جب آپ گرتے ہیں تو سب سے پہلے تالیاں بجانے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی خوشامدیوں سے دور رہنا ہی اصل دانائی ہے، کیونکہ سچا دوست وہ ہے جو آپ کو آئینہ دکھائے، نہ کہ وہ جو آپ کو اندھیرے میں رکھے۔
तीसरी किस्म उन लोगों की है जो हसद की आग में जल रहे होते हैं। ये लोग बज़ाहिर आपके बहुत करीब होते हैं, शायद आपके रिश्तेदार या पुराने दोस्त, लेकिन आपकी ज़रा सी कामयाबी से उनके चेहरों पर मुर्दनी छा जाती है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हासिद से ज़्यादा बदबख्त कोई नहीं, क्योंकि वो दूसरों की नेमतों को देखकर खुद को अजाब में डाले रखता है। नफ्सियात कहती है कि हासिद इंसान कभी आपको मुखलिसाना मशवरा नहीं देगा। वो हमेशा आपके फैसलों में शक पैदा करेगा ताकि आप आगे न बढ़ सकें। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है या आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आई है और आप देखें कि आपके किसी करीबी के माथे पर बल पड़ गए हैं, तो समझ जाएं कि ये वो शख्स है जिसके साथ सफ़र करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। नूरवी वॉइस पर हम अक्सर ऐसी बातें इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप अपनी गिरदो नवाह को पहचान सकें और अपनी मंजिल का रास्ता साफ कर सकें। चौथी किस्म के लोग वो हैं जो आपको हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला रखते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी हर बात का मजाक उड़ाते हैं और आपके ख्वाबों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग खुद बहुत छोटे ज़र्फ के मालिक होते हैं और अपनी बदतरी साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना ज़रूरी समझते हैं। सूफियाए किराम की तालीमात हमें सिखाती हैं कि हर इंसान के अंदर खुदा का नूर है और किसी को हकीर समझना दरअसल उस नूर की तौहीन है। जो शख्स आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखता, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ आपके खुद एतमादी के सुतूनों को हिला देता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद भी ये मानने लगते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए इन जंजीरों को तोड़ना लाजमी है जो आपकी सोच को कैद कर देती हैं। पांचवी किस्म उन लोगों की है जो बेहद खुद गार्ज होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब उनका अपना कोई काम अटका हुआ हो। उनके लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि एक वसीला हैं। नफ्सियात कहती है कि खुद गर्ज इंसान के साथ गुजरा हुआ वक्त आपकी हमदर्दी के जज्बात को मुर्दा कर देता है, क्योंकि आपको बदले में सिर्फ बेरुखी मिलती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान ज़ीशान है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। यहाँ शर से मुराद वो नाशुक्री है जो एक खुद गर्ज इंसान का खासा होती है। ऐसे लोग आपकी तरक्की में कभी खुश नहीं होंगे, बल्कि वो हमेशा आपका इस्तेमाल करेंगे। जब आपको उनकी ज़रूरत होगी वो मसरूफियत का बहाना बनाकर किनारा कश हो जाएंगे। ऐसे लोगों की पहचान करें और उन्हें खामोशी से अपनी ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकाल दें ताकि आप सच्चे रिश्तों के लिए जगह बना सकें। छठी किस्म उन लोगों की है जो माजी के कैदी हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپ کے گزرے ہوئے کل کی غلطیاں یاد دلاتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ کچھ نیا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ آپ کو وہ وقت یاد دلائیں گے جب آپ ناکام ہوئے تھے۔ نفسیاتی طور پر یہ آپ کے لاشعور میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ تصوف ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور انسان ہر لمحہ ایک نیا جنم لے سکتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کے ماضی کو آپ کے گلے کا طوق بنا دیں؟ جو شخص آپ کو آپ کی پرانی غلطیوں کے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ آپ کو کبھی بدلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ترقی کا پہلا قدم ماضی سے پیچھا چھڑانا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں سے ناطہ توڑنا ضروری ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ساتویں اور آخری قسم ان لوگوں کی ہے جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی صحبت اس کے مقاصد کو رنگ دیتی ہے۔ اگر آپ ایسے 5 لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کا مقصد صرف وقت ضائع کرنا ہے، تو چھٹے انسان آپ خود ہوں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں صحبت کے اثر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو بغیر کسی مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ آپ کی لگن اور تڑپ کو بھی ٹھنڈا کر دیں گے۔ وہ آپ کو سستی، کاہلی اور فضول کاموں کی ترغیب دیں گے۔ کامیابی کے سفر میں ایسے لوگوں کا بوجھ آپ کو تھکا دے گا۔ اگر آپ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کی تلاش کرنی ہوگی جن کی آنکھوں میں خواب ہوں اور جن کے دلوں میں کچھ کر گزرنے کی آگ ہو، تڑپ ہو۔ یہ 7 طرح کے لوگ دراصل وہ رکاوٹیں ہیں جو آپ کی کامیابی کے راستے میں حائل ہیں۔ ان سے دور ہونے کا مطلب ان سے نفرت کرنا نہیں، بلکہ اپنی ذات کی حفاظت کرنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی ایک قیمتی امانت ہے، اور اسے ان لوگوں پر ضائع کرنا جو آپ کی قدر نہیں جانتے، سراسر ناانصافی ہے۔ نوروی وائس کا مقصد آپ کی زندگی میں وہ روشنی لانا ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا سکے۔ اگر آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 7 میں سے کس قسم کے لوگوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، یا کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی شخص موجود ہے جس سے آپ اب کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔